ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم و حکمت غامدی کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد۔ آج ہم اسلام کے تصور مساوات پر ڈسکشن کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دو پہلوؤں سے جائزہ لیں۔ ایک یہ کہ ریاستی سطح پر اسلام جو مساوات کے خد و خال بیان کرتا ہے وہ کیا ہے، اور دوسرا معاشرتی لیول پر اگر ہم دیکھیں تو مرد اور عورت کے درمیان جو مساوات کا تصور ہے وہ اسلام کے نزدیک کیا ہے۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک اسلامی تصور اسلامی ریاست جب قائم ہو جاتی ہے تو اس کے مساوات کا تصور کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں؟ اسلام ایک مذہب ہے، دین ہے خدا کا، وہ فرد کو بھی مخاطب کرتا ہے، معاشرے کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ جس کو آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں وہ اس کے سوا کیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ کیونکہ وہ ایک مذہب، ایک دین کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس مذہب کی تعلیمات کا ظہور جس طرح ان کی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے اس طرح ان کی اجتماعی زندگی میں بھی ہوگا۔ بالخصوص جب آپ جمہوری ریاست کی بات کرتے ہیں تو جمہوری ریاست نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہاں جو لوگ اکثریت میں بستے ہوں گے ان کے فکر، ان کے فلسفے، ان کے رسوم، ان کے رواجات، ان کی مذہبی اقدار، یہ سب کی سب نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسلام انسانوں کے بارے میں کیا تصور قائم کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سورہ نساء کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے نا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک نفس سے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، اور پھر ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سے یہ پوری انسانیت وجود پذیر ہوئی۔ یہیں سے مساوات کا درس شروع ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کا اعلان تھا کہ انسانوں کے مابین ان کی خلقت کے لحاظ سے، ان کی پیدائش کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی زرد، کوئی سرخ، یہ کسی لحاظ سے بھی ایک دوسرے پہ امتیاز نہیں رکھتے۔ یہ چونکہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، اس وجہ سے ان کے مابین جو حقیقی تعلق ہے وہ اخوت کا تعلق ہے، اور اخوت کا لفظ در حقیقت مساوات کو تعبیر کرتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی جب ایک جمعیت بنایا گیا تو قرآن مجید نے دیکھیے کیا لفظ استعمال کیا، یہی لفظ استعمال کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر آپ دیکھیے نا تو ایک برتری باپ کو اولاد پر حاصل ہوتی ہے، ایک برتری ماں کو بچوں پر حاصل ہوتی ہے۔ اس میں رشتے کے لحاظ سے برتری کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ بیوی اور شوہر کا ہے، لیکن بھائی کے تعلق میں برابری اور مساوات، یہ تصور آپ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دونوں تعبیریں اختیار کی گئیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، نفس واحدہ سے پیدا کیے گئے ہو، اسی کی جنس سے۔ یہ جو فرمایا کہ خلق منھا زوجھا، تو اس سے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ عورت اور مرد کے مابین بھی کوئی آپ تفریق نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اب نہ عورت کو مرد پر خلقت کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے کوئی برتری حاصل ہے، نہ مرد کو عورت پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ سرخ کو زرد پر کوئی برتری حاصل ہے۔ رشتوں کی مناسبت سے ہے، رشتے ایک بالکل الگ چیز ہے، یعنی رشتوں کے معاملے میں تو فرق مراتب ہوگا، لازماً ہوگا، لیکن انسانیت کا جو رشتہ ہمارے درمیان قائم ہے وہ اصل میں بھائی بہنوں کا سا رشتہ ہے، اور اس رشتے میں برابری ہے، مساوات ہے۔ مساوات اور اخوت، یہ دونوں تعبیریں در حقیقت قرآن مجید کے اس فلسفیانہ بیانی سے نکلتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مختلف انسان ارتقا کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے وجود پذیر ہوئے ہیں، ان کا کوئی ایک باپ نہیں ہے، تو پھر تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض برتر ہوں اور بعض کمتر ہوں۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، ان ماں اور باپ کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا گیا تھا، باقی سب انسان انہی سے وجود میں آئے ہیں، تو آپ در حقیقت وہ ساری بنیاد قائم کر دیتے ہیں جس پر مساوات اور اخوت کے تصورات کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے رشتوں کے حوالے سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک اس کے اندر جو ہے وہ حقوق کے اندر کہیں پر کچھ اضافہ ہوگا، کہیں پر کوئی کمی ہوگی۔ اس کے علاوہ، رشتوں کے علاوہ، کیا کسی شخص کے بنیادی حقوق میں کوئی کمی یا بیشی کسی خاص وجہ سے ہو سکتی ہے؟ بنیادی حقوق تو اصل میں انسانی حقوق ہیں، وہ تو سب کو یکساں حاصل ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ کچھ حقوق وہ ہیں جو تعلقات اور روابط سے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں، جس طرح کے باپ کے حقوق ہیں، جس طرح کے ماں کے حقوق ہیں، جس طرح کے اولاد کے حقوق ہیں، جس طرح اگر کوئی ادارہ آپ قائم کرتے ہیں تو اس کے سربراہ کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے آپ کوئی ریاست قائم کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں، تو ان کے حقوق و فرائض بھی ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے متعین ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں جب
تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں تو حقوق اور فرائض میں بھی تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی لحاظ سے ان کے مابین کوئی فرق واقع ہو جاتا ہے۔ بنیادی حقوق اصل میں وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو بحیثیت انسان حاصل ہونے چاہیے، ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی خصوصی مراعات ہوتی ہیں، کوئی سہولتیں ہوتی ہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حقوق سے متعلق اور مساوات سے متعلق۔ جاوید صاحب، اسلامی ریاست میں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے، اسلام کی روشنی میں کیا اس کو کچھ خصوصی مراعات یا سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، یا کچھ ایسے حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ جو قانون کی نظر میں اس کو استثناء قرار دیتے ہیں، اس کے لیے مستثنیٰ ہوں؟ یہ اسلامی ریاست کا لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہی میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمانوں کو وہاں اکثریت حاصل ہے، مسلمان وہاں فیصلے کرتے ہیں، تو مسلمان جو فیصلہ بھی کریں گے اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے، یہی ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جس چیز کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہوئے ہیں اس سے انحراف کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے بنیادی حقوق میں کوئی تفریق نہیں کی، لیکن انتظامی حقوق میں تفریق ہوگی لازماً ہوگی، جس طریقے سے رشتوں میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کو آپ نے سربراہ مملکت بنایا ہے، ایک شخص کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے، ایک شخص کو آپ نے جج بنایا ہے، ایک شخص کو آپ نے پولیس کا افسر بنایا ہے، تو ان کے فرائض بھی مختلف ہو جائیں گے اور بعض حقوق بھی آپ کو انہیں دینے پڑیں گے، لیکن ان کا تقابل آپ بنیادی حقوق سے نہ کیجیے۔ دیکھیے، دو چیزوں میں فرق کر لینا چاہیے۔ ایک چیز ہے وہ حقوق جو ہر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے، ان کے مابین تو کوئی فرق کیا نہیں جا سکتا، لیکن وہ حقوق جو آدمی کو اس کے منصب کے لحاظ سے، اس کے مرتبے کے لحاظ سے، اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے، اس کے فرائض کے لحاظ سے حاصل ہوتے ہیں، وہ موضوع بحث بنائے جا سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے خاص طور پر ریاست کا ذکر کیا ہے تو ہمارے پاس جو بہترین مثال ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا خلفائے راشدین کی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں تک بنیادی حقوق کا تعلق ہے ان میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے کوئی استثناء کبھی طلب نہیں کیا، خلفائے راشدین نے بھی ایسا نہیں کیا۔ بہترین روایت قائم کی اس بات کی کہ جمہوری اقدار کے مطابق حکومت کو چلایا جائے، لوگوں کی بہبود کو اولیت دی جائے، انسانوں میں انسانیت کی بنیاد پر کوئی فرق نہ کیا جائے، ان کے حقوق برابر کی سطح پر مانے جائیں۔ چنانچہ آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کے لیے یہ شرائط ہے، یہ وہ لوگ تھے جو بہت جنگ و جدال پہ مار کے برپا کر چکے تھے، بڑے ظلم و ستم ڈھا چکے تھے، جن کا ماضی کوئی ایسا شاندار ماضی نہیں تھا۔ اس سے پہلے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، انہوں نے بڑی خدمات انجام دی تھی، انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ جب یہ لوگ ستم توڑ رہے تھے وہ ان کا نشانہ بنے تھے، لیکن قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ اگر شرائط پورے کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں تو مراتب ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے یا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے یا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے یا علی رضی اللہ عنہ کا ہے یا دوسرے جلیل القدر صحابہ کا ہے، وہ تو آنے والوں کا خدا کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی نگاہ میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قانون کی نگاہ میں ان کا درجہ بالکل برابر کر دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فاخوانکم فی الدین، وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی ہوں گے۔ یہ بھی مساوات اور اخوت کا اعلان ہے۔ یعنی آج ایک شخص مسلمان ہوا ہے، اچھا ماضی نہیں رکھتا، اچھا پس منظر نہیں رکھتا، اس کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سیاسی سطح پر اور قانونی سطح پر ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایک مسلمان کے حقوق مسلمان کی حیثیت سے سیدنا ابو بکر کو اس ریاست میں حاصل ہیں، وہی حقوق آج مسلمان ہونے والے کو بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو ان حقوق میں تو کوئی امتیاز نہیں برتا جا سکتا، لیکن انتظامی لحاظ سے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے فرائض ہیں، ان میں آپ کے حقوق میں بھی فرق کیا جائے۔ بالکل ایسا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں خلفائے راشدین کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جو قاضی ہے، وقت کا قاضی، اس نے کسی مسئلے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ خلیفہ راشد ہیں، ان کو طلب کیا، اور ایک شخص کھڑے ہو کر جو ہے وہ حضرت عمر سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو یعنی کہ یہ آرگیومنٹ یا جواب دہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جواب طلبی کی جا سکتی ہے جو ریاست کے حکمران ہیں ان سے۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا کہ کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، جرم کا ارتکاب کر دینے کے بعد کسی شخص کے حقوق میں بھی تفاوت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ علم و عقل کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے، یہ مذہبی اقدار کے خلاف ہے۔
جرم کا ارتکاب میں نے کیا ہے، جرم کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، سربراہ مملکت نے کیا ہے، بڑے سے بڑے کسی شخص نے کیا ہے۔ اگر جرم کا ارتکاب کر دیا، ایک یہ چیز ہے کہ انتظامی طور پر سربراہ مملکت کو کچھ ذمہ داریاں انجام دینی ہیں، حقوق ان کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس وقت کسی نے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے تو جرم کا ارتکاب کر دینے کے بعد تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ کا محاسبہ کرے، اور اگر کوئی عدالتی نظام قائم ہے تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ آپ کو بلائے اور آپ سے پوچھے کہ آپ نے اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا ہے۔ جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد جو آدمی کسی استثناء کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے وہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ کسی قوم کی بدترین حالت ہو سکتی ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس میں بڑے لوگ جرم کرنے کے بعد اس استثناء کے پردے میں چھپنے کی درخواست کر رہے ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جرائم کے بارے میں واضح کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو ہم خصوصی طور پر جیسے اگر پاکستان کے معاملے میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ جی صدر کو ایک استثناء حاصل ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں ہے ایسا، اور چونکہ ہم بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ہم سگنیٹری ہیں، ہم نے وہ قوانین کو تسلیم کیا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی ہم استثناء کے قائل نہیں ہوں گے کہ بین الاقوامی لیول پر بھی یہ ہوتا ہے؟ بین الاقوامی قوانین میں کچھ آپ کے فرائض طے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فرائض آپ نے مان لیے ہیں وہ تو آپ کو بین الاقوامی سطح پر ادا کرنے ہوتے ہیں۔ حقوق کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جو حقوق ہیں انسانی بنیادوں کے اوپر، ان میں اگر آپ نے کوئی استثناء اپنے قانون میں دے رکھا ہے تو آپ کو ہر وقت حق حاصل ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتظامی معاملات میں استثناء ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ انتظامی نوعیت کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کسی کا تقرر کیا ہے، آپ نے کسی کو معزول کیا ہے، آپ نے کوئی حکم دیا ہے، آپ کا حق ہونا چاہیے، یہ آپ کا حق ہونا چاہیے۔ اس کے لیے استثناء بھی ٹھیک ہے۔ آپ روز اس طرح کے معاملات کے لیے سربراہ مملکت کو یا وزیر اعظم کو عدالتوں میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ اخلاقی معاملات میں یہ استثناء کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے ملک کا روپیہ کھایا ہے، کسی شخص کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے کسی کو مارا ہے، کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی شکایت آ جاتی ہے کہ اس نے چوری کر لی ہے، کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی شکایت آتی ہے کہ اس نے غبن کیا ہے، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جس میں کسی کو استثناء دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اخلاقی اقدار ہے، آپ نے اخلاقی اقدار کو پامال کیا ہے، آپ پر قوم نے اعتماد کیا تھا، اس کے اوپر تو پوری قوم کو چیخ پڑنا چاہیے۔ یعنی یہ کسی حال میں بھی استثناء کے دائرے میں نہیں آتا۔ ناظرین، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اب ہم آئیں گے اپنے دوسرے حصے کی طرف کہ معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان اسلام جو مساوات کا درس دیتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، اب ہم معاشرتی سطح پر اگر ڈسکس کریں تو ایک جو آیت ہے غالباً سورہ نساء کی آیت ہے جس کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور اس کا یہ کہ جو مرد ہے وہ عورت سے سپیریئر ہے، افضل ہے۔ یہ کیا یہ تصور مساوات کے خلاف ہے یا یہ کوئی اور پہلو سے قرآن بات کر رہا ہے؟ اس میں ایک اصولی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے لحاظ سے برابر ہے، ان کے مابین رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ مرد و عورت کو اسی طرح پیدا کیا گیا ہے جس طرح کہ اللہ نے ان کے لیے تخلیق کا نقشہ بنایا۔ چنانچہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نفس واحدہ سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق منہا زوجہا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ تو خلقت کے لحاظ سے مرد و عورت کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب رشتے قائم ہوتے ہیں تو رشتوں میں مساوات نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسلامی تہذیب کا جو بنیادی اصول ہے جس پر اسلامی تہذیب کی عمارت قائم ہے، میں نے ایک موقع پر یہ لکھا ہے کہ وہ تین ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ فرق مراتب کو قائم رکھیں گے، یعنی باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، استاد استاد ہے، جس کو جو مرتبہ دیا گیا ہے، جو اس کی حیثیت قائم کی گئی ہے، اس میں مساوات کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیز تو پھر معاشرت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حفظ فروج، یعنی ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ شرمگاہوں کے معاملے میں بے راہ روی اختیار کر لی جائے۔ اور تیسری چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم متنبع رہیں، ہم اس کے خیر خواہ رہیں، ہم اس میں بھلائی کو پھیلائیں، ہم اس میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے۔ چنانچہ جو آپ نے سوال پوچھا اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ خلقت کے لحاظ سے تو مرد و عورت برابر ہیں، لیکن ماں اور بیٹا اپنے مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے۔ یعنی ماں بیٹے کے اوپر کئی پہلوؤں سے برتری رکھتی ہے۔
اتنی برتری رکھتی ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو باپ کے مقابلے میں بھی 3 درجے برتری حاصل ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے سامنے ہم اف بھی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کے احکام کی پیروی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کے یا اللہ تعالیٰ کے فرامین کے معاملے میں تو خیر کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن عام زندگی میں ہم ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو برتری ماں کو دی گئی ہے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرد پر عورت کی برتری ہے. یہ اصل میں ماں اور بیٹے کے رشتے میں یا ماں اور بیٹی کے رشتے میں رشتے کی برتری ہے. اسی نوعیت کی برتری باپ کو حاصل ہے اولاد کے اوپر. اسی نوعیت کی برتری مثال کے طور پر ایک استاد کو حاصل ہے اپنے شاگردوں پر. یہی برتری ہے جس کا ذکر جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس میں کیا گیا ہے کہ جب ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو میاں بیوی بن کر رہنا ہے تو ایک ادارہ وجود میں آتا ہے. یہ اصل میں خاندان کا ادارہ ہے جس کی بنیاد اس فیصلے سے پڑ رہی ہے. اس ادارے میں سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہو گئی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مرد کو حاصل ہو گئی. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اس کا تعلق کوئی مردوں پر عورتوں کی یا عورتوں پر مردوں کی فضیلت سے نہیں ہے، بلکہ جو ادارہ آپ قائم کر رہے ہیں اس میں کس کو سربراہی کا منصب ملنا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ماں کو بھی رشتے کے اعتبار سے برتری حاصل ہے، وہاں عورت اور مرد زیر بحث نہیں ہے. بالکل اسی طرح شوہر کو بیوی پر ایک درجہ برتری حاصل ہے، یہاں بھی مرد اور عورت زیر بحث نہیں ہے. اچھا، اب یہ مرد اور عورت کے مساوات سے متعلق 3-4 غلط فہمیاں ہیں جو عام طور پر پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایک تسلیم کیا جاتا ہے کہ جو عورت کی گواہی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں آدھی تصور کی جاتی ہے. اس کا کیا ہوا؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. میں تو کئی مرتبہ اس کے بارے میں اصل حقائق کی طرف توجہ دلا چکا ہوں. ہمارے ہاں اس کی بنیاد پر لوگوں نے ایک قانون شہادت تک بنا ڈالا ہوا ہے. ذرا حالانکہ قرآن مجید کو آپ نکال کر پڑھیے، اس میں بالکل آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں تک واقعاتی شہادت کا تعلق ہے. قرآن مجید نے اس شہادت کا بھی کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر قذف کی آیات میں ذکر کیا ہے. یعنی ایک جرم ہو گیا ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے، اس واقعے کے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں. وہ گواہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ گواہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ گواہ ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کس کی گواہی قبول کرتا ہے کس کی گواہی قبول نہیں کرتا. قرآن مجید نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی جرم واقع ہو جائے تو وہاں 2 مردوں کو گواہ طلب کرو یا ایک عورت کو گواہ طلب کرو. یہ سب چیزیں کہیں نہیں کہیں اللہ کی کتاب میں. واقعاتی شہادت کا معاملہ بالکل الگ ہے. اس کے بعد وہ شہادت آتی ہے جو اصل میں ہم کسی دستاویز پر ثبت کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اور آپ نے ایک مکان کا سودا کیا ہے، یا میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی ہے، یا آپ سے میں نے قرض لیا ہے، اس کی ہم دستاویز لکھ رہے ہیں. اصل میں یہ چیز ہے جو وہاں زیر بحث ہے. اور یہ چیز بھی کس پہلو سے زیر بحث ہے؟ میری حفاظت کے پہلو سے زیر بحث ہے، نہ کہ قانون کے لحاظ سے زیر بحث ہے. یعنی قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی دستاویز تمہارے پاس آئے اور تم عدالت میں بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں پر تمہیں اس نصاب سے گواہ طلب کرنے ہیں. یہ بات نہیں کہہ رہا قرآن مجید. اس لیے کہ اگر وہ یہ بات کہتا تو پھر یہ قانون کا مسئلہ بن جاتا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کو مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہتا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو لکھ لیا کرو. کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی آپ نزاع سے بعد میں نزاع نہ ہو، کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے. بالکل ٹھیک. یعنی ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے. ہر ہدایت کا ایک پہلو قانونی ہوتا ہے اور ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے. یا قانون زیر بحث نہیں ہے، بلکہ آپ کے سماج کو، آپ کی معاشرت کو نزاعات سے پاک رکھنے کی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے. میں نے ایک مرتبہ عدالت میں یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر فرض کیجیے آپ کے سامنے ایک مقدمہ آتا ہے، اس مقدمے میں جو دستاویز لکھی گئی ہے وہ دستاویز ناقص دستاویز ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی دستاویز ہی نہیں ہے. یا اس سے بھی آگے چلے جائیے، دستاویز لکھی ہی نہیں گئی سرے سے. ایک بڑھیا عورت آ کر یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، یہ میرے پاس کچھ گواہیاں ہیں، شہادتیں، یہ قرائن ہیں، تو کیا آپ اس کا مقدمہ خارج کر دیں گے کیونکہ اس نے قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق لکھا نہیں ہے؟ تو یہ قانون کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ کو بتایا جا رہا، آپ جا رہے ہیں باہر، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آج راہ کرم کو گرم کپڑا لے کر جائیے، باہر سردی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر کوئی دستاویز لکھتے ہیں تو اس دستاویز میں آپ مردوں کو گواہ بنائیے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہی یہی کہی ہے. ٹھیک. کیوں مردوں کو گواہ بنائیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبے عرصے تک انسانی معاشرت کا معاملہ یہ رہا ہے کہ اس میں عورتیں باہر کے معاملات سے زیادہ واقف نہیں ہوتی. زیادہ واقف نہیں. اگر ان کو آپ عدالت میں بلائیں. تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا، ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ فرما رہے ہیں کہ مردوں ہی کو بلایا گیا ہے اور عورتیں اس سے واقف نہیں ہیں.
نہیں میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ایک دستاویز لکھ رہے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ اس پر مردوں کو گواہ بنائیں. میں نے اس کے بارے میں یہ توجہ دلائی تھی کہ اس زمانے کی جو معاشرت تھی، یا ایک لمبے عرصے تک یہی معاشرت رہی، اب تک ہمارے دیہات میں یہ معاشرت ہے کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کسی حال میں بھی کہ خواتین کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے، وہ جرح کا نشانہ بنے، وکلاء ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور وہ بات کر رہے ہیں. وہ گھر در کے معاملات کو دیکھنے والی ہیں، ممکن ہے کہ کسی چیز کو بھول جائیں، فراموش کر دیں، کیونکہ انسان جن معاملات سے متعلق نہیں ہوتا ان کے معاملے میں بہت اچھے طریقے سے متنبع بھی نہیں رہتا. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی سودا صنف خریدنے جا رہے ہیں اور وہاں کوئی دستاویز لکھنے کی نوبت آ جائے تو میں آپ کسی یہ کہوں کہ بھائی کسی شاعر کو وہاں پہ آپ اس کا گواہ نہ بنا بیٹھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت تو اپنے قافیے اور اپنی ردیف میں الجھے رہیں گے، ممکن ہے کہ آپ کی گواہی کے بارے میں بھول جائیں. تو یہ ایک اور چیز ہے، بالکل اس کو اس جگہ سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید آپ کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک ہدایت کر رہا ہے. یہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضابطے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک معاشرتی نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے مال کے بارے میں کوئی نزاع پیدا نہ ہو جائے. اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ کو مرد نہیں ملتے گواہی کے لیے تو آپ ایک مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں. اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب وہ عدالت میں جائیں گی تو ہو سکتا ہے گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، ممکن ہے کہ ایک اضطراب کی صورت ان کے اندر پیدا ہو جائے، مردوں کے ماحول میں ٹھیک طریقے سے گواہی نہ دے سکیں، تو اس کے نتیجے میں ایک عورت دوسری کے لیے سہارا بن جائے گی. یہ معاشرتی ہدایت ہے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے. آپ اس کی پابندی کرتے ہیں تو اپنے حالات کے لحاظ سے کریں گے. اگر مثال کے طور پر آپ کو کسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک خاتون وکیل ہے مثال کے طور پر، یا وہ عدالتی معاملات سے بہت واقف ہے اور آپ اس کو گواہ بنانا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب سد ذریعہ کے احکام ہے. سد ذریعہ کے حکم کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ وہ احکام جن میں در حقیقت آپ کو کسی مفسدے سے بچانا مقصود ہوتا ہے تو وہ علت پر مبنی ہوتے ہیں. وہ علت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں، لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے مال کی حفاظت اس طرح سے کریں، دستاویز اس طریقے سے لکھیں، کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں تو اس کے اوپر ایسے لوگوں کو گواہ بنائیں جو ثقہ ہوں، ایماندار ہوں، جن لوگوں کو معاملہ بالکل الگ ہے. یہ معاملہ بالکل الگ ہے، اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، کوئی عدالت سے تعلق نہیں. جن لوگوں نے اس کو قانون اور عدالت سے متعلق کیا ہے یا اس کو عمومی قانون بنانا چاہا ہے یا اس کے بعد حدود تک پر اس کو وسیع کر دیا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ انہوں نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کیا ہے. چنانچہ اسلام کے ایک جلیل القدر عالم امام ابن تیمیہ نے اس پر بحث کر کے بہت اچھی طرح یعنی ہمارے دور متوسط میں یہ واضح کر دیا تھا کہ اس معاملے کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے. یہ لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نصیحت فرمائی ہے، حالات کے لحاظ سے فرمائی ہے، اور یقیناً صدیوں تک وہی حالات رہے ہیں جن میں یہ ہدایت دی گئی ہے. اگر حالات میں کوئی تبدیلی آ جائے گی تو آپ کے اقدام میں بھی تبدیلی آ جائے گی. اچھا، ایک دوسرا جو مسئلہ ہے اسی عنوان کے زیر بحث آتا ہے، وہ یہ کہ وراثت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بیٹوں کو جو ہے وہ دگنا دیا جاتا ہے بیٹی کے مقابلے میں. اب یہاں پر بھی وہ مساوات کا تصور نظر نہیں آ رہا، اس کو کیسے واضح کریں گے؟ یہاں پر بھی عورت اور مرد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی مرتبہ ہمارے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ ماں اور باپ کا حصہ ایک ہی بیان کیا گیا ہے، 1/8 بیان کیا ہے جی، 1/6 ہے. 1/6 والے ابویہ لکل واحد منہم السدس، یعنی تمہارے والدین میں سے خواہ وہ والد ہے یا والدہ ہے، ہر ایک کا حصہ 1/6 ہے. تو اگر یہی بات ہوتی جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مرد و عورت کا مسئلہ ہے تو باپ کو تو زیادہ ماں بھی مرد ہے، پھر باپ کو زیادہ ملنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے کلالہ کے جو آگے حصے بیان کیے گئے ہیں اس میں صاف لفظوں میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر کسی کلالہ کو وارث بنایا جاتا ہے، کلالہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جو آپ کے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی ایک تو آپ کی اولاد ہے، ایک آپ کے والدین ہیں یا آپ کے قریبی رشتہ دار یا بہن بھائی ہیں، یہ سمجھے جاتے ہیں. تو ذرا جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے کلالہ کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. تو فرمایا ہے کہ اگر کسی کلالہ کو وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا اس کی ایک بہن ہے تو وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا 1/6 ہوگا. اچھا، تو اس سے یہ بات ہر آدمی کو سمجھنی چاہیے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کی طرف میں نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ قرآن مجید نے جو میراث کا قانون بیان کیا ہے اس کے درمیان میں بات کو روک کر پہلے یہ بتایا ہے کہ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے. آپ کے پاس مال ہے، جائیداد ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب آپ کو اس مال و جائیداد کو رشتہ داری کی بنیاد پر دینا ہے. ٹھیک. پرانے زمانے میں ایک تصور یہ تھا کہ بڑے بیٹے کو دے دیں گے، ظاہر ہے کہ یہ بے انصافی پر مبنی تھا. یعنی بڑے بیٹے کو آپ نے دے دیا تو باقی اولاد ساری اس کی مرہون ہو کر رہے گی، جو مرضی اب دے. صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کس بنیاد پر تقسیم کی جائے گی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے اس کی تقسیم کی بنیاد اقرب و نفن پر رکھی ہے، یعنی جس سے آپ کو مادی، معاشی، نفسیاتی منفعت زیادہ پہنچتی ہے اس کا حصہ زیادہ کر دیا. اچھا، تو ماں اور باپ کی منفعت یکساں ہے، اس کے مابین تفریق نہیں کی جا سکتی، دونوں کا حصہ برابر ہے. لیکن لڑکے اور لڑکی کی منفعت یکساں نہیں ہے.
یعنی جو معاشرت قائم کی گئی ہے اس میں جیسے ہی بچی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے آپ اس کی شادی طے کرتے ہیں تو اس کی منفعت آپ سے منتقل ہو کر اپنے شوہر اور سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کا حصہ بھی کم کر دیا گیا ہے. تو یہ بالکل انصاف کے مطابق کیا گیا ہے. یعنی دنیا کے اندر مساوات کا لٹھ نہیں ہے جو آپ کے پاس, اصلی چیز یہ ہے کہ انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. تو قرآن مجید نے جو بنیاد قائم کی ہے اسی بنیاد پر تمام قوانین بھی وہاں بیان کر دیے. اچھا, اور یہ بھی آپ اس کو ایسے ہی دیکھیں گے کہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مجموعی طور پر قانون بناتا ہے, کسی سے اکا دکا لیول پر تو نہیں ہوتے قانون. یعنی اگر لڑکی جو ہے وہ شادی کر کے چلی جاتی ہے, لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ماں باپ کا بھی سہارا ہوتی ہے, ان کے لیے بھی کما رہی ہوتی ہے, اور بیٹا نہیں کما رہا ہوتا, تب بھی یہی قانون نہیں. وہ پورے قانون کو آپ سمجھ لیجیے, اس پورے قانون میں پہلے آپ کو حق وصیت دیا گیا ہے. کیونکہ ایک چیز ہے رشتہ داری جس کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اس کا فیصلہ کرنا میرے یا آپ کے لیے آسان نہیں تھا. ٹھیک. یعنی یہ اللہ کی شریعت دینے کی بھی ایک حکمت ہے جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے. یہ فیصلہ کہ میں بربنائے رشتہ داری کس کو کتنا دوں, بیٹے کو کتنا دوں, بیٹی کو کتنا دوں, ماں کو کتنا دوں, باپ کو کتنا دوں, یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا. ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن جو ضرورت اور خدمت ہے اس کا تو فیصلہ ہم ہی کریں گے, کیونکہ وہ ایک صورت میں ایک ہو سکتی ہے, دوسری صورت میں کوئی دوسری ہو سکتی ہے. اس وجہ سے آپ کو پہلے یہ حق دیا گیا ہے کہ آپ وصیت کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک بیٹی نے آپ کی بہت خدمت کی ہے, آپ کے سارے بیٹے آپ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے, ایک بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں رہے گا, یا یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ایسی ہے, سب بیٹوں کو آپ نے پڑھا دیا, لکھا دیا, ان کی شادی کر دی, بیاہ کر دیا, لیکن ایک بیٹا ابھی تعلیم پا رہا ہے, تو ان کے حق میں آپ کو وصیت کرنی ہے. وصیت بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی کسی وارث کے حق میں, لیکن بربنائے خدمت اور ضرورت آپ وصیت کر سکتے ہیں. اس کا آپ کو حق دیتا ہے, آپ وہ وصیت کریں, اس کا حق سب سے پہلے دیا ہے. یہ جو میراث کی آیتیں ہیں ان میں ہر حصے کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے من بعد وصیت توصون بہا او دین, یعنی یہ تمہاری وصیت کے بعد ہے. تو پہلے آپ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر وصیت کیجئے, جب وصیت آپ کریں گے تو اس کے بعد باقی بچ رہے گا. اب وہ درجہ آتا ہے کہ جس میں آپ کو اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو کچھ دینا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا, اور فیصلے کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے, کون اقرب النفع. ٹھیک, بہت عمدہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو جاوید صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر مساوات کا یہ تصور ہے تو طلاق دینے کا حق مرد کے پاس ہوتا ہے, عورت کے پاس نہیں ہوتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, طلاق دینے کا حق مرد کو دیا گیا ہے, عورت نہیں دے سکتی طلاق, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو ادارہ قائم کرتے ہیں, ایک شخص اس کا سربراہ ہوتا ہے, وہ آپ کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے, آپ استعفیٰ دیتے ہیں. استعفے کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ منظور ہوگا یا نامنظور ہوگا. تو عورت اور مرد دونوں مل کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں, شوہر کی حیثیت سے مرد, بیوی کی حیثیت سے عورت. یہ ادارہ جب قائم ہو جاتا ہے تو فیصلہ کر دیا گیا کہ اس میں سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل رہے گی. اس کے نتیجے میں اس پر یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی کہ اب وہ کمائے گا, وہ اخراجات پورے کرے گا, وہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا. یہ ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی. ٹھیک ہے. یعنی جو بنیاد ہے اس کی, اس بنیاد ہی میں پہلے تفریق کر دی گئی ہے. ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ ہدایت کی گئی ہو کہ مرد و عورت دونوں نے شادی کی ہے, دونوں کی حیثیت اصل میں حصہ دار کسی ہے, اب ان دونوں کو کمانا ہے, دونوں کو کھانا ہے, کسی پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے, چاہیں تو ملا کر کھا لیں, چاہیں تو اپنا الگ الگ کھا لیں. یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی, ایک باقاعدہ ادارہ بنایا گیا ہے. جب آپ کو ادارہ بناتے ہیں تو اس کے سربراہ کی بھی اصل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وسائل فراہم کرتا ہے اس کے لیے. یہی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے گا, اخراجات پورے کرے گا, نان و نفقہ دے گا. یہ ذمہ داری ڈال کر اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ آپ نے مالی طور پر بہت سے فرائض عائد کر دیے ہیں, تو اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک فریق یک بیک طلاق دے اور چلا جائے. بہت سی چیزیں سیٹل ہونے کا تقاضا کرتی ہیں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے اوپر مالی ذمہ داری نہیں ہے اس کو بہرحال استعفیٰ دینا ہے. یعنی طلاق کا حق تو دونوں کو ہے, علیحدگی کا حق دونوں کا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے اور عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق کا اس نے مطالبہ کیا, ایک شریف النفس آدمی کوشش کرے گا, نباہ کی کوئی صورت نکل آئے, اگر نہیں نکلتی تو طلاق دے دے گا. اگر معاملہ اس میں سیٹل نہیں ہوتا اس طریقے سے تو پھر عدالت میں چلا جائے گا. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ وہ چونکہ ذمہ داری وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری مرد کے پاس ہے, اگر ایک ادارہ قائم ہوتا ہے اس طرح سے اور وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری عورت کے پاس ہو, ممکن ہے ایسا ہو, مرد کے پاس نہ ہو, تو کیا پھر طلاق کا حق عورت کو حاصل ہو جائے گا؟ بات ہے کہ پھر تو نکاح کے وقت ہی شرائط طے ہو جائیں گی, نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی.
یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمومی ضابطہ آپ کے لیے بیان کر دیا جس میں خیر ہے، جس میں برکت ہے. جس ادارے کو آپ قائم رکھیں گے تو اس سے بچے بھی ٹھیک طرح سے پرورش پائیں گے، ان کو بھی ایک وقار حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اسی پر ڈالی ہے جو اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے. یہ تو معاملہ ہوا خدا کے فیصلے کا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے طریقے سے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ یہ حقوق ہیں جو طے کر دیے گئے ہیں. آپ شادی کے موقع کے اوپر جن شرائط پر چاہیں شادی کر لیں. ایک عورت یہ کہتی ہے بالکل کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے یہ استنباط کیا نا کہ تفویض طلاق کی تفویض کا جو ہے وہ کس اصول سے نکلا ہے. یعنی شادی کر رہے ہیں آپ، شادی کے موقع کے اوپر ایک دوسرے نے جو بھی حقوق ایک دوسرے پر قائم کیے گئے ہیں وہ اپنی طرف سے دے دیے دوسرے کو. ٹھیک. اچھا، اب اسی ادارے کی بنیاد جس میں کہ یہ ہے کہ مرد کو چونکہ ایک نگہبان بنایا گیا، سربراہ بنایا گیا، ایک اور ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بحث چلتی ہے، وہ یہ کہ ظلم اور زیادتی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. لیکن قرآن مجید مردوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ 3 اسٹیپ بتاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، پھر تم ضرب لگا سکتے ہو، مار سکتے ہو. یہ مرد کو حق دیا ہے قرآن مجید نے، عورت کے بارے میں ایسا نہیں ہے. یہ بالکل وہی اصول ہے کہ جب آپ بیٹے اور باپ کے درمیان نزاع ہو جائے، ماں اور بیٹے کے درمیان نزاع ہو جائے، تو آپ باپ کو یا ماں کو تو یہ اختیار دیں گے کہ وہ کسی درجے میں تادیب کر لے. کیا جواب میں بیٹے یا بیٹی کو بھی دیں گے؟ اصل میں دیکھیے اس میں کیا چیز کار فرمایا ہے. ہم میاں اور بیوی کے رشتے کو جس طرح کہ قرآن چاہتا ہے کہ قائم ہو، قائم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اصلاً یہ چاہتے ہیں کہ یہ برابری کا ایک معاہدہ ہے جو آپ نے کر لیا ہے. یہ برابری کا معاہدہ ہے یقیناً، لیکن اس معاہدے کے اندر ایک کو اس خاندان کے ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے. سربراہ کے لیے کچھ حقوق ہوں گے، وہ حقوق اگر نہیں ہوں گے تو وہ ادارہ وجود میں نہیں آئے گا. اس کے بعد انتشار ہوگا، انارکی ہوگی. تو آپ سربراہ مملکت کے طور پر جب کسی آدمی کا تقرر کرتے ہیں تو اس کو بھی کچھ حقوق دیتے ہیں، اختیارات دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی. آپ سربراہ مملکت تو بڑی چیز ہے. ایک آدمی کو کانسٹیبل کی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ تو ہاتھ کھڑا کر دے گا تو مجھے اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے. اگر میں بھی اتر کر ہاتھ کھڑا کر دوں تو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آپ تقاضا کریں گے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو اس نظم میں کچھ حقوق ہوں گے، کچھ اختیارات ہوں گے. انہی حقوق و اختیارات کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے. دیکھیے وہاں نشوز ہے جو زیر بحث ہے. نشوز کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے مرد کو مرد ماننے سے انکار کر دیا، شوہر کی حیثیت دینے سے انکار کر دیا. وہ اس کے نکاح میں موجود ہے لیکن اس کی دلچسپی کسی دوسری جانب ہو رہی ہے. وہ اب اس گھر کو گھر نہیں مانتی، اس خاندان کے ادارے کو ادارہ نہیں مانتی. اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اس کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی نازک صورتحال میں قرآن مجید نے ایک پورا پروسیجر بیان کر کے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے. اب مرد کو کیا کرنا ہے؟ ایک صورت یہ کہ طلاق دے دے، لیکن طلاق دینا ہر حال میں آسان نہیں ہوتا. بچے ہوتے ہیں، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. تو اصلاح کے لیے ایک پورا کا پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے. بالکل یہی صورتحال آپ دیکھیے آگے عورت کے حوالے زیر بحث آئی ہے. یعنی اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ مرد نے یہی رویہ اختیار کر لیا تو پھر یہ کہا گیا کہ پھر خاندان کے بڑوں کے پاس معاملہ چلا جانا چاہیے. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اگر کسی کے باپ نے یہ محسوس کیا کہ بیٹا سرکشی پر اتر آیا ہے تو تادیب کا حق آپ بھی دیں گے، دنیا کا ہر اخلاقی اصول دے گا. اگر باپ سرکشی پر اتر آیا ہے تو پھر بیٹے کو دادا کے پاس جانا چاہیے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، اہل خاندان کے پاس جانا چاہیے، عدالت کے پاس جانا چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ جو اصول ہے، پہلے آپ فرق مراتب کے اصول کو سمجھ لیں. یعنی اسلامی تہذیب کی بنیاد اس پر ہے کہ خلقت کے اعتبار سے سب انسان برابر ہے. مرد و عورت کے مابین اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. ماں اور بیٹے کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں ہے. باپ اور اس کی اولاد کے مابین بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن رشتوں کے لحاظ سے فرق مراتب ہے اور ان مراتب کا لحاظ رہنا چاہیے. وہ مراتب ہیں جن کی بنیاد معاشرت قائم ہے. یہ مراتب ہیں جن کو اگر آپ ملحوظ رکھتے ہیں تو معاشرت میں حسن پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں آپ کی قدریں وجود میں آتی ہیں. ورنہ تو صورتحال یہ ہوگی کہ استاد کو بھی آپ دوست کی جگہ پر لے آئیں گے، باپ کو بھی آپ ماتحت کی جگہ پر لے آئیں گے، تو پھر تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور اجر عظیم کے لحاظ سے تو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں نہ خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق قائم کیا گیا ہے، نہ جواب دہی کے لحاظ سے کوئی فرق قائم کیا گیا ہے. ذمہ داریوں اور حدود کے لحاظ سے جو فرق قائم کیے گئے ہیں وہ فطری فرق ہے اور وہ فرق ہر ادارے میں قائم ہوں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب ماں اور باپ کا رشتہ وجود میں آ گیا تو ماں کو برتری دے دی گئی. اسی طرح سے میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں آ گیا تو شوہر کو برتری دے دی گئی. لیکن اگر یہ رشتہ وجود پذیر نہیں ہوا ہے یا اس کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے تو اسی کے لحاظ سے حقوق اور اختیارات بھی تبدیل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم نے بات کی آج اسلامی مساوات کا جو تصور ہے اور دونوں پہلوؤں سے بات کی، ریاستی سطح پر کیا ہے اور معاشرتی سطح پر کیا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.